کہ پہلے سوچتے تھے کہ ڈاکٹرز کے بیٹے ہی ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، یہاں بنگلور کے اس ماحول میں یہ بتایا کہ ایک عالم بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر کے بچے ہی ڈاکٹر بنیں گے، ہمارا خیال بھی ایسے ہی تھا۔ اور ایک نہیں دو بچے آج اللہ کے فضل سے MBBS کر رہا ہے۔ And as a fabrication worker, as a welder and his kid, today I have achieved my dream coming to Falcon. السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس۔ میں محمد ذکریہ۔ کیا خواب سچ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، خواب دیکھنے سے خواب سچ ہو سکتے ہیں اگر ہمت، ارادہ اور محنت اس کے ساتھ جڑے تو۔ ایسے ہی فالکون شاہین انسٹیٹیوٹ نے کئی بچے اور ان کے والدین کے خواب سچ کر دکھائے ہیں۔ مدارس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی مدرسے کے طلباء نے شاہین فالکون سے جڑ کر نیٹ ایگزام کلیئر کیا ہے اور گورنمنٹ کوٹے میں فری میڈیکل سیٹ حاصل کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ذریعے اس وقت خاص طور پر نیٹ کی اور CET کی تیاری کرا کے ہماری وہ بیٹیاں جو اب تک میڈیکل فیلڈ میں پیچھے تھیں ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ پہلے سوچتے تھے کہ ڈاکٹرز کے بیٹے ہی ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے روح رواں جناب عبدالسبحان صاحب نے خاص طور پر یہاں بنگلور کے اس ماحول میں یہ بتایا کہ ایک عالم بھی اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، ایک مؤذن بھی اگر اس کی بیٹی قابل ہے تو وہ میڈیکل سیٹ لے سکتی ہے، ایک مدرس بھی اگر اپنی بیٹی کو میڈیکل میں لے جانے کی خواہش ہو تو پیسہ کبھی ان کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اگر وہ قابل ہیں تو آئیں، پڑھیں، انشاءاللہ ان سارے علوم سے فائدہ اٹھائیں، انسانیت کی خدمت کریں۔ اس لیے میں نے کہا کہ فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز آلریڈی آپ کے ساتھ ہم بھی شامل ہیں کہ IAS کوچنگ شروع ہوئی ہے، 50 طلباء کا اس وقت یہاں داخلہ ہوا ہے۔ اب چند دنوں میں، اس لیے کہ IAS کوئی معمولی پڑھائی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یوں ہماری قوم سوچتی ہے کہ میں سوئچ دباؤں لائٹ سے لگتا ہے تو اسی طرح میرا بچہ داخل ہو جائے اور اس کا رزلٹ نکل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ مستقل محنت ہو رہی ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری قوم کے بچے IAS آفیسر، ایک عالم کا بیٹا، ایک حافظ کا بیٹا، ایک مدرس کا بیٹا IAS، IPS، KAS اور IFRCS ان سارے شعبوں میں بھی آگے بڑھتا رہے۔ یہاں ماشاءاللہ مختلف ادارے مختلف فیلڈز میں کام کر رہے ہیں۔ شاہین خاص طور پر اور فالکن خاص طور پر اس فیلڈ میں آگے آیا ہے، اور ملت کے بعض وہ بچے جو بالکل گئے گزرے ہیں ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری وہ اسکولیں، ہماری وہ کالجز ان کے لیے بھی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی کم تر نہ سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں ایک خدمت ہو رہی ہے تو دوسری طرف تعلیم کا جو انتظام کر کے ہماری قوم کے بچوں کو آگے لانے کے لیے دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی کم نہ سمجھیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چند سال آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی تبدیلی آئی کہ اب علماء کے بچے ماشاءاللہ، اماموں کے بچے ماشاءاللہ۔ اب میں آپ کو کیا کہوں کہ ایسے بھی میرے پاس علماء آ کے ملاقات کر کے اپنی کارگزاری سنائے ہیں کہ جن کی تنخواہ 6,000، 7,000، 8,000 ہے، لیکن ان کی بچی ٹاپر ہے۔ تو آج وہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ مال ہمارے لیے کبھی آڑ نہیں بن سکتا، ہم اگر قابل ہیں تو اللہ ہمارے لیے آگے جانے کے لیے راستے کھول دے۔ فالکن ایسے بچوں کو کانسنٹریٹ کر کے جو ہے باٹم لائن پرائز میں جو تعلیم دے رہا ہے،
تو کیا اس شہر کے مالدار احباب فالکن جیسے اداروں کی طرف جو ہے متوجہ ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی ہاں، فالکن کا سپورٹ کرنا یہ سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے کہ فالکن فقط یہاں دارالسلام میں ہے ایسا ہرگز نہ سمجھیں۔ اس وقت میسور روڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو سیٹلائٹ بس اسٹینڈ ہے اس کے بازو فالکن کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور بھی شہر کے مختلف علاقوں میں فالکن کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ جب یہ ایک آدمی ایک چیز میں ایکسپرٹ ہے تو میں مالداروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کا تعاون کریں اور آگے لے کے جائیں، اس لیے کہ اس کے پاس وہ طریقہ ہے، وہ ہنر ہے کہ یہ قوم کے بچوں کو انسانیت کے لیے طور پہ آگے لانے کے لیے وہ جذبہ بھی رکھتا ہے اور ماشاءاللہ ہنر بھی رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ الحمدللہ جب نتائج آئے تھے نیٹ کے، فالکن گروپ نے ہمارے خود کے ریکارڈز کو توڑا الحمدللہ۔ لاسٹ ایئر کا الحمدللہ بہت غیر معمولی رزلٹ تھا، لیکن پھر 2022 کا جب نیٹ کا رزلٹ آیا تو 300 سے زائد % رزلٹ الحمدللہ فالکن نے رجسٹر کیا، ٹاپ رینکس کی بات جب کری جاتی ہے تو۔ اور یہ جو بچے تھے خاص طور پہ ہر کوئی بچہ، دیکھیے سلیمان بچہ ایک ٹاپر بنا، 650 مارکس لیتا ہے، اس کی بڑی بہن اس سے پہلے آئی تھی وہ بھی ڈاکٹر بن گئی، گھر میں 2 بچے تھے، دونوں کے دونوں MBBS کیے۔ سیکنڈ نمبر کا جو لڑکا تھا عدنان، ایک حافظ لڑکا جو حفظ کرنے کے بعد ڈراپ لیا تھا اور الحمدللہ 647 مارکس لے کے انڈیا کا ون آف دا ٹاپر بن رہا ہے، ایک حافظ بچہ۔ فوزان جو ایک حافظ تھا، حفظ کرنے کے بعد ڈراپ لیا تھا، الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے پاس تعلیم جب شروع کیا بچہ، اور ایک مرتبہ آج 640 مارکس لے کے اگین اسٹیٹ ٹاپرز میں گنا جاتا ہے۔ ایسے ہمارے نزدیک کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں مولانا سمیر بیگ ندوی کی بچی جو خود سے ایک مولانا ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ مولاناؤں کے لیے گھر میں ایک امام کے لیے جو تنخواہ ہوتی ہے بہت میگر تنخواہ ہے، 8,000 10,000 کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ان حالات میں بھی وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ 603 مارکس لے کے حفصہ تسنیم آج الحمدللہ ون آف دا ٹاپ رینک لائی ہے۔ اس طریقے سے ایسے تمام علماؤں کے بچے جنہوں نے میڈیکل سیٹس حاصل کیے تھے، فری میڈیکل سیٹ حاصل کیے، وہ ایک ہم میسیج دینا چاہتے تھے کہ ہمارے علماء، ہمارے امام صرف مسجد کے اندر امام نہیں ہیں، یہ ریئل لائف میں مسلمانوں کے ہر پہلو میں بھی امام ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کیسے تعلیم دیں۔ یہ اگر ہم کو سیکھنا ہے تو ہمارے علماء کے بچوں کے پاس سیکھنا ہے، علماؤں سے سیکھنا ہے، جہاں پہ ان کو حالانکہ وسائل کی کمی تھی، مسائل کافی تھے، پھر بھی اپنے بچوں کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ ان کی بچیاں آج الحمدللہ رامیہ میڈیکل کالج، بورنگ میڈیکل کالج، یو نیم اٹ، ESI میڈیکل کالج، کمس میڈیکل کالج، بنگلور میڈیکل کالج، ہر میڈیکل کالج میں الحمدللہ ہمارے علماؤں کے بچے آج پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس چھوٹی سی کوشش کا نتیجہ ہے جب ہم نے کہا کہ اٹ از پاسبل، یہ پاسبل ہے کہ خواب جب دیکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ خواب کے ساتھ ایک مصمم ارادے کے ساتھ کوشش کرنی ہے، سچی پکی کوشش اگر کریں گے تو اللہ نتائج ضرور دے گا۔ اور الحمدللہ فالکن کے جو نتائج ہیں اس بات کی الحمدللہ اور ایک مرتبہ ٹیسٹمنی کرتے ہیں کہ کوئی ہندوستان میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، دیر از نو ڈسکرمنیشن۔ کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں گے کہ آگے سے آگے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں آئیں، اور یہ جو نتائج ہے اس کو اور زیادہ آتا ہے ہندوستان بھر میں لے آئیں۔ فالکن کے طلباء جو ہے مستقل لگاتار جو ہے ہر سال ایک حیرت انگیز ریکارڈ بناتے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا جو ہے یہ ہے وہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں۔ اس کا کوئی راز نہیں ہے، صرف یہ کہ جب ہم ادارے کی بات کرتے ہیں تو لوگ ایک کمپاؤنڈ کی فکر کرتے ہیں کہ کیسا کیمپس ہوتا ہے، کتنا بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، کیسے لیبز ہوتے ہیں۔ فالکن جب شروع ہوا تھا اس دن سے آج تک الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مقصد نہیں تھا کہ ہم کیسا کیمپس بنائیں گے۔ کبھی ہم نے کیلکولیشن نہیں کیا کہ اتنے بچے آ گئے تو اتنا بچت ہونی چاہیے، ٹیچر کو ہم اتنے پیسے کی ٹیچر رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ یہ فکر کبھی نہیں رہی۔ ہماری فکر یہ رہی تھی کہ ڈے 1 سے جو سب سے بہتر بچوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہم بچوں تک پہنچائیں، بنگلور کی سب سے اچھی فیکلٹی کو ہم کیسے بچوں تک پہنچائیں، یہ فکر رہی تھی ہماری۔ اور الحمدللہ آج شہر بنگلور کی ٹاپ فیکلٹی ہمارے پاس پڑھاتی ہیں، ہمارے پاس شہر بنگلور کا سب سے ٹاپ رزلٹ الحمدللہ آج ہمارے پاس آ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے جو بلیو کیا تھا کہ یہ پاسبل ہے، جب ان کے بچے ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے تو ہمارا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ایک عالم ہے، جو بچہ خود حافظ ہے، جن کے گھر میں آج ہمارا ایک 2 ویلر میکینک ہیں، والد عمر کے
آج ان کی پلی بڑی بیٹی آئی، وہ ڈاکٹر بنی، اور الحمدللہ آج عمر ڈاکٹر بنتا ہے. ایسے کئی ہیں ہمارے پاس اسٹوریز جہاں پہ بہت چیلنجز کے ساتھ بھی بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے وہ خواب بنایا لوگوں کے پاس، ہمارے قوم و ملت کے پاس وہ خواب دیا. پہلے ان کو خواب بھروسہ کرنا ہے کہ یہ پاسبل ہے. جب وہ بھروسہ آ جاتا ہے اور سچی پکی محنت ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہاں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، رزلٹ کے لیے کام کرتا ہے، نتائج کے لیے کام کرتا ہے، اور نتائج الحمدللہ ہر سال ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. قریب ثابت ہے اللہ کے لیے جو دونوں جہاں کا رب ہے. میں ایک امام، خطیب و امام جو بہت پہلے جو ہے توکل مستان میں امامت کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے عبدالسبحان صاحب LLB صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی. انہوں نے اپنے علم و فضل کی بنیاد پہ ادارہ شاہین کھولا، جس ادارہ کی بنیاد پہ آج قوم و ملت کی خدمت ہو رہی ہے. اس خدمت کو میں نے ایک شعر میں پیرویا ہے: شاہین زمانہ کا بشیرہ ہے میرا دل، شاہین زمانہ کا بشیرہ ہے میرا دل، عشاق آ خوابیدہ مقدر کو جگانے کے لیے آ. اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ عالی جناب عبدالسبحان صاحب نے ہمارے بچے کے اوپر دست شفقت پھیرا، اور ایک نہیں دو بچے آج اللہ کے فضل سے MBBS کر رہا ہے. انہی کی مرحومین منت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ اعزاز عطا فرمایا، ورنہ ہمارا جو احساسہ ہے بس ایک مختصر سا مسلح امامت ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے اللہ ان کے دلوں میں یہ فیوز و برکات ڈالا، یہ خیالات ڈالا، اور انہوں نے ہمارے اوپر دست شفقت پھیرا، جس کی بنیاد پہ آج ہمارے 2 بچے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مصروف سرگرداں ہیں. میں محمد مصلح الدین، خطیب و امام مدینہ مسجد اول حدیث. جی میرا نام حافظ نذیر احمد ہے. مدرسے میں خدمت کرتا تھا. فی الحال جو ہے دوسرے کاروبار کر رہا ہوں میں. ابھی ہماری لڑکی کا جو ہے دوسرا سال چل رہا ہے رامیا میڈیکل کالج میں. کتنے مارک آئے سر؟ 589 مارکس آئے تھے. ابھی زیر تعلیم ہے رامیا میڈیکل کالج میں. میں چاہتا ہوں جس طرح جو ہے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اس طرح ہمارے قوم کے جو ہے کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ کر یہاں پڑھے. کیونکہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے بالکل یہ ناممکن تھا، تو ناممکن چیز جو ہے ممکن میں جو ہے یہ ادارے نے جو ہے ہم کو دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں دور دور سے جو ہے آئیں اور یہاں آ کر جو ہے پڑھ کر اپنا مستقبل بنائیں اور اس ادارے سے جو ہے استفادہ کریں. بالکل آپ جو بتائے ہیں، سوال کیے ہیں، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے جو اس فیلڈ میں ہیں. اب سر نے بھی جو ہے وہاں اسٹیج پہ بتائے تھے، تو ڈاکٹر کے بچے ہی ڈاکٹر بنیں گے. ہمارا خیال بھی ایسے ہی تھا، یا ڈاکٹر بننا ہے تو جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جو لوگ اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں، ان کا کام بول کے جو ہے میں بھی یہی سوچتا تھا. مگر اللہ کی خاص مدد ہوئی. اللہ اس کے ساتھ جو ہے میں ہمارے سبحان سر کا جو ہے بہت ہی جو ہے شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے خود جو ہے مجھے کئی بار جو ہے ہمت دلائی کہ آپ چھوڑو. آپ کے میں لانے کے بعد جو ہے ضرور جو ہے سیٹ مل جاتی، کامیابی ہوتی بول کے. تو سال کا بھی جو ہے میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے ادارے کو جو ہے ترقی عطا فرمائے. میرا چھوٹا سالہ جو حافظ قرآن بھی ہے اور عربی 4 روم تک عربی کورس کیا. اس کے بعد ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ایک دن ایسے ہی وہ بولنے لگا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. تو اسی خواہش پر میں اس کو بنگلور لے کر کے آیا اور یہاں مدنی اسکول میں ایڈمیشن کرایا. اس کے بعد 7 ڈیز میں پڑھا اور اس کے بعد شاہین اسکول میں، شاہین انسٹیٹیوٹ میں ان کا داخلہ کرایا، جو آج فلوکون کے نام سے مشہور ہے. تو ماشاءاللہ وہ بچہ بہت محنت کے ساتھ پڑھا اور گورنمنٹ فری سیٹ بنگلور میں پایا.
اور اس سے اور آج کا جو یہ پروگرام سبحان سر رکھے ہیں، تمام والدین کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور اس ادارے کو بھی خوب مبارکباد اور ہمیشہ ترقیات سے نوازے، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے اور ائمہ مدارس اور مساجد کے اماموں کے لیے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم سبحان سر دیے ہیں، اور تمام بچوں کو کامیابی مل رہی ہے اور بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو کامیاب فرمائے، بس یہی دعا۔ میرا نام منظر قاسمی ہے، میں بہار کا رہنے والا ہوں، شیواجی نگر میں عائشہ مسجد سے میرا تعلق۔ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد جو ہے ہمارے عبدالسبحان صاحب، انہوں نے جو ہے ہمیں ہمت افزائی کی، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی کا معاملہ فرمایا اور ہمیں جو ہے ہمت دیتے رہے بار بار، اور بچی کو بھی جو ہے ہمت افزائی دیتے رہے، جس کی بنیاد پر الحمدللہ ہماری بچی نے جو ہے کافی محنت کی، اور آپ کے جو بتائے ہوئے جو بھی لاہ عمل ہے اس پر جو ہے ہماری بچی نے کوشش کی، تو الحمدللہ نیٹ میں ہماری بچی اچھے نمبرات سے 600 سے زائد نمبرات حاصل کی۔ یہ سب جو ہے ہمارے عبدالسبحان صاحب کی برکات ہیں، انہی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے خوب ترقی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ انہیں برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ میں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تحت جو جامع مسجد ہے وہاں امام رہا تقریباً 16 سال سے، اور وہاں پر اس کے بعد جو ہے قدوس صاحب مکان کی مسجد میں بھی میری خدمات رہی ہیں، تقریباً 10 سال وہاں خدمت کیا ہوں، اور جمعہ مسجد کا سابق امام ہوں۔ ابھی فی الوقت جو ہے ایک مدرسہ نور القرآن ہے، وہاں پہ الحمدللہ نگرانی ہے، وہاں پہ پڑھا رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی مولانا سمیر بیگ ندوی صاحب الحمدللہ ہمیشہ ندوے کے زمانے سے لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں، اسی کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ان کے اولاد میں ایک ایسی اولاد نصیب فرمائی جو 10ویں میں 96% لے کر آئے، اور الحمدللہ محترم عبدالسبحان صاحب جو چیئرمین ہیں، ڈائریکٹر ہیں فالکن انسٹیٹیوٹ کے، الحمدللہ ان کی محنت اور ان کے ادارے کے جو تمام جو اساتذہ ہیں ان کی محنت کے طفیل اللہ رب العزت نے ان کو 602 نمبر سے کامیابی عطا فرمائی۔ میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح سے میں تمام جو ہے علماء اور حفاظ جو ہیں ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح ان اداروں میں اپنے بچوں کا داخلہ دلائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے جس طرح بہت سارے بچے بچیاں ماشاءاللہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے رہی ہیں، ڈاکٹرز بن رہی ہیں، تو اسی طرح یہ سلسلہ اگر جاری ہوگا، جس طرح محترم عبدالسبحان صاحب نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے اور ترقی کریں، اور میں عبدالسبحان صاحب کو مبارکبادی خاص طور سے دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج جو مختصر وقت میں جو یہ پروگرام منعقد ہوا اور ہمارے ذمے یہ دیا گیا کہ اس پروگرام کو آرگنائز کیا جائے، مولانا عبدالخالق ندوی صاحب، سمیر بیگ صاحب اور اس ادارے کے چیئرمین صاحب نے جس طرح اس پروگرام کو منعقد کیا، ایک تاریخی یہ پروگرام ہے، اور جو یہاں پر علماء عمائدین جو تشریف لائے اس سے ایک ہمت افزائی ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ محترم عبدالسبحان صاحب جو اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اسی طرح جو کامیاب ہوں گے ان کو اسی طرح سے انعامات سے نوازیں گے، ہمت افزائی کریں گے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون و مشکور ہوں۔ Assalamu alaikum everyone. I am Fazlur Rahman. I am a son of a welder, and there is a common belief that doctors' children can only be doctors. But today, with my results, this belief is shattered. With the help of Falcon institutions, I have secured a good score of 616 marks, and I am going to become a doctor and get a free medical seat, inshallah. Hello everyone, my name is Faizan Sharif. I had scored 493 in my first attempt, and I was not able to get a government seat. I was getting the private seat, which was around 10 lakhs, and since my parents are retired, it was not affordable for me. So I decided to take a drop, and
and I worked hard, and this year I'm scoring 578 marks, and I'll be getting a government medical seat. Paying 1 crore is not worth it. Just work hard and you will deserve a government seat. Faizan Sharif.